آج کی یہ محفل امام الائمہ سراج الامہ کاشف الغمہ سیدنا نعمان بن ثابت امام اعظم ابو حنیفہ زینت دنیا، جس کو میرے آقا نے اپنی زبان سے زینت دنیا کہا اور آبرو علم کہا، اس امام اعظم ابو حنیفہ کی شان میں ہم خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، زمانہ جیسے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے دور ہوتا جائے گا، دور رسالت سے جیسے جیسے لوگ دور ہوتے جائیں گے، امت کے اندر فتنے فساد، برائیاں، گناہ، بے حیائیاں یہ سب بڑھتی ہی چلی جائے گی۔ اس وقت دنیا کے اندر نت نئے فتنے فساد قرآن و سنت سے دور کرنے کے لیے ہمارے درمیان اسلام دشمن طاقتیں پیدا کر رہی ہے۔ انہی فتنوں میں ایک بہت بڑا فتنہ اس صدی کا یہ ہے کہ جب ہمارے پاس قرآن بھی موجود ہے اور حدیث رسول بھی موجود ہے تو پھر ہمیں اماموں کی تقلید کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ظاہر سی بات ہے، گفتگو بہت حسین ہے لیکن اس کا معنی بڑا قبیح ہے۔ بات یہ ہے کہ قرآن اور حدیث کے ہوتے ہوئے کسی امام کی تقلید کی ضرورت کیا ہے؟ بات بہت اچھی ہے لیکن اس کے پیرائے میں جو بات کہی جا رہی وہ انتہائی گندی اور گھنونی ہے۔ قرآن اور حدیث کے ہوتے ہوئے کوئی بھی مسلمان کسی امام کی پیروی نہیں کرتا، کیونکہ قرآن نے کہہ دیا کہ عدت اتنی ہے تو اس معاملے میں ہم کسی امام کی تقلید نہیں کرتے۔ قرآن نے کہہ دیا نماز اتنی ہے، حدیث نے کہہ دیا 5 وقت کی ہے، اس مسئلے میں بھی ہم کسی امام کی پیروی اور تقلید نہیں کرتے۔ پھر کس چیز میں تقلید کرتے ہیں؟ اور تقلید کا ثبوت قرآن میں کہاں ہے؟ تو قرآن شریف کی میں نے جو پہلی مرتبہ آیت پڑھی، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ اب جو سیدھا راستہ ہے اللہ صاف سیدھا کہہ دیتا کہ جو میرا راستہ ہے وہی سیدھا راستہ ہے۔ بھئی اللہ سے زیادہ سیدھا راستہ کس کا ہو سکتا ہے؟ لیکن اللہ دکھتا نہیں، اللہ نظر نہیں آتا، تو ہم کیسے فیصلہ کر سکتے تھے کہ یہی راستہ سیدھا ہے؟ کیونکہ راستہ جو ہوتا ہے اس پر چلنے سے اندازہ لگتا ہے کہ یہ راستہ کون سا ہے۔ اب اللہ تو دکھتا بھی نہیں، ارے دکھنا تو دور کی بات ہے، وہ نہ سوچ میں آتا ہے، نہ تصور میں آتا ہے، نہ تخیل میں آتا ہے، نہ بیان میں آتا ہے، نہ زبان میں آتا ہے۔ کوئی قلم ایسا پیدا نہیں ہوا جو اس کو تحریر کر سکے، کوئی دماغ ایسا پیدا نہیں ہوا جو اس کو سوچ سکے۔ جو سوچ میں آئے وہ خدا نہیں، جو تصور میں آئے وہ خدا نہیں، جو تخیل میں آئے وہ خدا نہیں، جو زبان میں آئے وہ خدا نہیں، جو بیان میں آئے وہ خدا نہیں، جو زبان سے ماورا ہے وہ خدا ہے، جو تصورات سے ماورا ہے وہ خدا ہے۔ تو پھر اللہ نے فرمایا کہ صراط مستقیم پر چلنے کی دعا کر رہے ہو تو میں تمہیں صراط مستقیم بتا دوں کہ ہے کیا؟ تو خود ہی کہتا ہے صراط الذین انعمت علیہم، صراط مستقیم یعنی اللہ کا راستہ وہ ہے کہ جو اللہ کے انعام یافتہ بندوں کا راستہ ہے۔ اب پتا چلا قرآن ہی کہہ رہا ہے کہ شخصیت کی طرف آؤ۔ لوگ کہتے ہیں شخصیت پرستی اسلام میں نہیں ہے، پرستی ہٹا دیجئے، شخصیت ہی شخصیت اسلام میں ہے، اس لیے کہ محمد الرسول اللہ بھی ایک شخصیت کا نام ہے، ابراہیم خلیل اللہ بھی ایک شخصیت کا نام ہے، اسماعیل ذبیح اللہ بھی ایک شخصیت کا نام ہے، اور جناب مریم بھی ایک شخصیت کا نام ہے۔ یہ ساری شخصیات ہیں، ان شخصیات کو اگر آپ چھوڑ دیتے ہیں تو آپ کے پاس کچھ رہ ہی نہیں جاتا۔ خلفائے راشدین بھی شخصیات کا نام ہے۔ پرستی نہیں ہے اسلام میں، باقی شخصیات ہیں، اس لیے کہ شخصیات کا تذکرہ قرآن میں اللہ فرما رہا ہے کہ میرا راستہ وہ ہے جو میرے بندوں کا راستہ ہے۔ انعمت علیہم، جن پر ہم نے احسان کیا، انعام کیا۔ تو ہر بل سے نکل کر کوئی کھڑا ہو سکتا تھا کہ اللہ نے ہم پہ احسان کیا،
تو میرے اللہ نے وہاں بھی ہمیں بے سہارا نہیں چھوڑا، اس نے بتا دیا کہ انعام کس پر کیا، فرمایا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ ہم نے 4 قسم کے لوگ ہیں جن پہ انعام کیا ہے، جن کا راستہ تم نے چلنا ہے۔ پہلے نمبر پر نبیین، نبیوں پہ ہم نے انعام کیا۔ اب جو راستہ انبیاء چلے اسی راستے پہ چلنا ہے۔ تو اللہ انبیاء کس راستے پہ چلے؟ ہم تو ان کے زمانے میں تھے نہیں، تو کہا والصدیقین، انبیاء کے راستے پہ صدیقین چلے، ان کو دیکھ لو۔ کہ مولا میں صدیقوں کا وقت بھی نہیں ملا، ہم صدیقین کے زمانے میں بھی پیدا نہیں ہوئے، تو پھر ہم کس کو دیکھیں؟ کہ والشہداء، شہیدوں کے راستے پر چل پڑو، کیونکہ نبیوں کے راستے پہ صدیق چلے، صدیقوں کے راستے پہ شہید چلے۔ کہا اللہ ہم نے ان کا راستہ بھی نہیں دیکھا، ہم نے ان کا دور بھی نہیں پایا۔ کہا والصالحین، تو کہا پھر ولیوں کے راستے پہ چلو، اور ولی تو قیامت تک ہوتے رہیں گے۔ تو قرآن نے دیکھیے کیسا اسٹیپ باندھا ہے، کس طریقے سے انداز کہ بندہ 1400 سال کے بعد سوال کرے گا، قرآن 1450 سال پہلے جواب دے رہا ہے کہ تم نبیوں کے دور میں پیدا نہیں ہوئے تو صدیقوں کے دور میں سوال کرو گے، صدیقوں کا دور نہیں دیکھا تو شہداء کے دور میں کرو گے، شہیدوں کا دور نہیں دیکھا تو قیامت تک کے تو ولی رہیں گے ہی رہیں گے، ان کے راستے پر چلو۔ تو اب اولیاء اللہ کے راستے پر چلنے کا حکم صراط مستقیم ہے، یہی قرآن کا راستہ ہے۔ اور ہر ولی مقلد ہوا ہے، کوئی بھی ولی غیر مقلد نہیں ہوا، ہر ولی نے تقلید کی ہے۔ تو جو چیزیں قرآن اور حدیث میں نہیں ملتی ہیں ہمیں بظاہر، تو ان چیزوں میں ہم اماموں کی تقلید کرتے ہیں، یعنی اماموں سے پوچھتے ہیں کہ اس میں آپ کا کیا مسئلہ ہے۔ بہت آسان سی بات ایک بتاؤں آپ کو، دیکھو یہاں پر بڑے بڑے لوگ موجود ہیں، سرمایہ دار لوگ ہیں، علماء لوگ ہیں، ایم ایل اے صاحب ہیں اور کارپوریٹر صاحبان ہیں، بہت لوگ ہیں یہاں، بھائی سب عزت دار لوگ ہیں۔ لیکن میں ان سے کہوں کہ سمندر میں موتی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، تو آپ کہیں گے بالکل سمندر میں موتی ہوتا ہے۔ سمندر میں موتی ہوتا ہے یہ کس کو نہیں معلوم؟ سب کو پتا ہے سمندر میں موتی ہوتا ہے، لیکن اگر میں امام صاحب سے کہوں امام صاحب چھلانگ لگاؤ اور اس میں سے موتی نکالو، تو امام صاحب کہیں گے نماز پڑھانا میرا کام ہے سید صاحب، یہ چھلانگ لگا کے موتی نکالنا میرا کام نہیں ہے، یہ میری فیلڈ ہی نہیں ہے۔ اگر میں موتی نکالنے گیا تو میری زندگی کا قیمتی موتی بھی میرے ہاتھ سے نکل جائے گا اور میں مر جاؤں گا، موتی تو نہ ملا، زندگی بھی چلی جائے گی۔ ایم ایل اے صاحب کی بڑی پہنچ ہے اور شہر میں بڑی مقبولیت ہے، ان سے کہہ دوں کہ بھئی چلیے آپ میری بہت بات مانتے ہیں تو ذرا سا آپ چھلانگ لگا دیں، ایم ایل اے صاحب کہیں گے بھیا وہ آپ کی محبت اپنی جگہ، لیکن یہ میرا کام نہیں ہے، میرا کام لوگوں کے کام کرنا ہے، لوگوں کی مدد کرنا ہے۔ میں اپنے کارخانے دار بھائیوں سے کہوں تو کہا کہ تانا بانا دیکھنا اپنا کام ہے، ڈھوٹا پکس دیکھنا اپنا کام ہے، یہ چھلانگ لگا کر موتی نکالنا اپنا کام نہیں ہے۔ کیوں بھائی؟ جب موتی سمندر میں ہے تو تم میں کا ہر کوئی اس میں سے موتی نکالتا کیوں نہیں ہے؟ تو آپ کہیں گے کہ آپ اتنی چھوٹی سی بات نہیں سمجھتے، موتی سمندر میں ہے لیکن ایم ایل اے ایم پی کا کام، مولانا مولوی کا کام، سائزنگ والے کارخانے داروں کا کام، ٹیچر ڈاکٹر وکیل کا کام اس میں سے موتی نکالنا نہیں ہے۔ موتی نکالنے کا ایک فن ہوتا ہے جو سمندر میں تیرنے کی طاقت رکھتا ہے، سانس روکنے کی طاقت رکھتا ہے، اندر جانے کا فن رکھتا ہے، موتیوں کو ٹٹولنے کا فن رکھتا ہے اور اٹھانے کا فن رکھتا ہے، جس کو گواس کہتے ہیں، جس کو موتی نکالنے والا کہتے ہیں، اس لیے کہ ٹٹولنے کے بعد بھی یہ فن ہوتا ہے کہ ٹٹولنے کے بعد موتی نکالنے والے کو پتا ہوتا ہے کہ یہ پتھر ہے یا صدف ہے، تو وہ صدف ہی اٹھا کر کے لاتا ہے، وہ پتھر اٹھا کر کے نہیں لاتا۔ تو نادان، جس وقت تجھے پتا چلا کہ سمندر میں موتی ہے لیکن تو موتی نکالنے ہر کسی کو اس میں چھلانگ لگانے کی دعوت نہیں دیتا، تو قرآن بھی بغیر کنارے کا سمندر ہے، اس میں زندگی کا ہر مسئلہ موجود ہے لیکن ہر عام انسان اس میں گوتا لگا کر کے مسئلہ نکال نہیں سکتا۔ اس میں سے مسئلہ نکالنے کے لیے امام اعظم جیسے گواس کی ضرورت ہے، امام شافعی جیسے گواس کی ضرورت ہے، امام احمد ابن حنبل اور امام مالک جیسے لوگوں کی ضرورت ہے۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہر کوئی قرآن سے مسئلہ نکال لے گا، جب ہر کوئی صدف
سمندر سے نہیں نکال سکتا تو ہر کوئی قرآن کے سمندر سے مسائل کیسے نکال سکتا ہے؟ عربی پڑھنے کے بعد، صرف عربی گرامر پڑھنے کے بعد قرآن سے ہم مسئلے نہیں نکال سکتے۔ ارے جو صحابہ عربی ماں کی گود میں پلے تھے، عربی باپ کی پشت سے پیدا ہوئے تھے، جب وہ رسول اللہ کے سمجھائے بغیر مسائل سمجھ نہ سکے قرآن کے، تو ہم کس طریقے سے سمجھ سکتے ہیں؟ تو اسی لیے جو قرآن اور حدیث میں مسائل موجود ہیں لیکن وہ ہمیں پتہ نہیں چلتے، تو اس مسئلے میں ہم اماموں کی پیروی کرتے ہیں، یعنی اماموں کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ امام اعظم کیا کہتے ہیں، امام شافعی کیا کہتے ہیں، امام احمد ابن حنبل کیا کہتے ہیں، تب اماموں کی پیروی کرنا قرآن میں کہاں ہے، حدیث میں کہاں ہے؟ تو میں نے آیت پڑھی، اللہ فرماتا ہے ہم قیامت کے دن ہر انسان کو بلائیں گے، ہم قیامت کے دن ہر آدمی کو بلائیں گے۔ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ فرما رہے ہیں یوم ندعو، ہم بلائیں گے، آواز دیں گے، کن کو؟ اناسم بامامہم، انسانوں کو، لوگوں کو، کل اناسم بامامہم، سارے انسانوں کو بلائیں گے۔ کن کے ساتھ بلائیں گے؟ ان کے اماموں کے ساتھ بلائیں گے۔ یہ امام کا نام لے کر قرآن کہہ رہا ہے اماموں کے ساتھ بلائیں گے۔ توجہ فرمائے، تم نے کس کو اپنا امام دنیا میں بنایا تھا، ان اماموں کے ساتھ اللہ تم کو قیامت کے دن بلائے گا۔ اب آپ اگر اتنی بات قرآن کی سمجھ گئے تو امام اگر لوچے باز رہا، امام اگر فراڈی رہا تو وہ خود بھی پھنسے گا، تم کو بھی پھنسائے گا۔ تو اب جب قرآن کہتا ہے کہ ہم تمہیں اکیلے نہیں بلائیں گے، بے امامہم، تمہارے اماموں کے ساتھ بلائیں گے، تو اللہ جب تو اماموں کے ساتھ بلائے گا، تو نے اعلان کر دیا، تو دنیا میں امام کا انتخاب بہت سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے، بہت سوچ سمجھ، کس امام کے ساتھ ہم کو جانا ہے قیامت میں؟ تو امام سے مراد یہ دنیا کے امام لوگ نہیں ہیں، یعنی جو نمازیں پڑھاتے ہیں، یہاں امام سے مراد ائمہ ہدایات ہیں، یعنی امام اعظم، امام شافعی، امام مالک اور دیگر ائمہ جن پر آپ چلتے ہیں۔ تو آپ کا امام جتنا متقی ہوگا اتنا ہی آپ کی اللہ کی بارگاہ میں عزت ہوگی اور کامیابی ہوگی۔ تو اب کوئی شخص اس دنیا میں اس وقت ابن تیمیہ کو امام مانتا ہے، ابن قیم کو امام مانتا ہے، قاضی شوکانی کو امام مانتا ہے، ابن عبد الوہاب کو امام مانتا ہے، لیکن ہم نے جو امام مانا ہے وہ امام اعظم ابو حنیفہ کو مانا ہے۔ اور اللہ کہتے ہیں ہم تمہیں امام کے ساتھ بلائیں گے، تو جس کا امام جتنا متقی اس کا بیڑا اتنا جلدی پار ہوگا۔